السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عزیر محمد خان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں زہری قوم۔ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ امیزون کیا ہے، کس طرح ہم لوگ پروڈکٹ بائی اینڈ سیل کرتے ہیں، اور ساتھ میں کامرس اور ای کامرس کے درمیان فرق بتایا تھا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم لوگ تھوڑا سا پریکٹیکل وے میں چلیں گے کہ امیزون کا بزنس ماڈل کس طرح شروع کریں، اور کتنے طریقے ہیں امیزون کے بزنس ماڈل شروع کرنے کے، اور لوگ کون سا طریقہ بیسٹ ہے جو لوگ اپنے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو یہ سارا بتاؤں گا انشاءاللہ اس لیکچر میں۔ تو ٹاپک پہ چلنے سے پہلے سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر کے جائیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک ہے امیزون بزنس ماڈلز۔ امیزون بزنس ماڈلز آج یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امیزون شروع تو کر رہے ہیں، لیکن میں نے پچھلے لیکچر میں یہی بات بتائی تھی کہ امیزون جو ہے نا، اس میں صرف برانڈ بکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نارمل پروڈکٹ نہیں بکتی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ وہی پروڈکٹ ڈھونڈیں گے جو اصل میں برانڈڈ ہو۔ امیزون پہ برانڈ کے علاوہ کوئی پروڈکٹ نہیں بکتی، جیسے آج کل دراز پہ یا اور بہت سارے جو پلیٹ فارم ہیں آن لائن مارکیٹ پلیس جتنی بھی ہیں، ان میں لوکل چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، مطلب سستی بک رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی اوپر لیبل نہیں لگا ہوا ہوتا یا کوئی اچھا برانڈ نہیں ہوتا۔ امیزون پہ ہمیشہ وہ چیز بکتی ہے جو برانڈڈ ہو، جس کی کوئی ویلیو ہو، جس کی کوالٹی ہو۔ تو پھر آپ یہی سمجھ لیں کہ امیزون پہ مطلب برانڈ ہی بکتے ہیں، بس بیسک یہی بات ہے۔ تو آج چلو شروع کرتے ہیں کہ امیزون بزنس ماڈلز۔ امیزون بزنس ماڈل یہ ہوتے ہیں کہ امیزون بزنس کرنے کے کتنے طریقے ہیں جو لوگ استعمال کر کے اپنے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں۔ تو امیزون بزنس ماڈل کے امیزون کے ٹوٹل 5 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے کا نام ہے پرائیویٹ لیبل، دوسرا طریقہ ہے ہول سیل، تیسرا طریقہ ہے آربیٹراج۔ یہ حرف تھوڑا سا مشکل ہے، شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بزنس ماڈل بہت آسان ہے، اس بات کی بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو آن لائن آربیٹراج اور ریٹیل آربیٹراج، یہ اصل ہے ایک بزنس ماڈل، اس کا نام ہے آربیٹراج، لیکن اس کی فردر 2 ٹائپس ہیں، آن لائن آربیٹراج اور ریٹیل آربیٹراج۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس کی دونوں ٹائپس لکھ دی، مطلب یہ نہیں لکھا کہ آربیٹراج ہے یا کیا ہے، اس کے آگے دو ٹائپس لکھ دی۔ چوتھے نمبر پر آتی ہے جینیرک، اور پانچواں ہے ڈراپ شپنگ۔ یہ سب بزنس ماڈل انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کروں گا، اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کون سا اچھا ہے، کون سا ہم لوگ شروع کریں کم انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ کیونکہ کوئی امیزون بزنس ماڈل ہے وہ بہت، ایک تو محنت بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا محنت کی بات نہیں ہے لیکن انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، 30 ہزار ڈالر۔ تو اتنے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس بزنس ماڈل میں جاتے ہیں جس میں ہم لوگ دوسروں کو برانڈ بیچیں۔ تو چلو یہ میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ کور کروں گا ساری بات اسی پوری اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ ہے پرائیویٹ لیبل۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ امیزون جو ہے نا، اس پہ صرف برانڈ بکتے ہیں۔ تو پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا برانڈ بنا لیتے ہیں امیزون پہ، جیسے کہ اب بہت سارے برانڈ ہیں، کولگیٹ، سراوی، ڈو، اور بہت سارے اس طرح برانڈ ہیں، نیو بیلنس ہو گیا، اور بہت سارے برانڈ ہیں، ایڈیڈاس وغیرہ۔ لیکن ان برانڈ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑے برانڈ ہیں نا، ان کی تو ساری ایک مطلب وہ مشہوری ہوئی ہے کہ یار ان کی چیز اچھی ہوتی ہے، یہ سارا وہ۔ لیکن جو پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے، اس میں ہم اپنا برانڈ کھولتے ہیں، مطلب ہم لوگوں کا جو برانڈ ہوتا ہے نا، اس میں ہمارا اپنا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جو پروڈکٹ بیچتے ہیں ہم لوگ، جو پروڈکٹ ہوگی اس پہ ہمارا اپنا لیبل لگا ہوا ہوگا، ہمارا اپنا نام لکھا ہوا ہوگا، اور باقی اس کی جو انگریڈینٹس ہوں گے وہ ہم لوگ، جس طرح کولگیٹ ہے تو اس کی ساری کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے، کولگیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے ساری انفارمیشن۔ تو پرائیویٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں امیزون پہ، اپنی لسٹنگ کرتے ہیں، اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں جس میں ہمارا اپنا نام لکھا ہوا ہو۔ تو اس بزنس ماڈل میں لوگ بہت کم جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہو، 30-40 ہزار ڈالر، مطلب کروڑوں کے سو روپے لگتے ہیں اس بزنس ماڈل میں جانے کے لیے۔ جو اگر آپ لوگوں نے اچھا برانڈ بنانے تو 30-40 ہزار ڈالر لگیں گے، لیکن کم سے کم 10 ہزار ڈالر سے شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے کم سے برانڈ اپنا شروع کریں گے تو ایک تو خرچہ بہت زیادہ ہوگا، اور دوسرا آپ کے پاس اتنا اسٹاک نہیں ہوگا، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ برانڈ اپنا لانچ کر سکو۔ تو آپ لوگ پہلے امیزون کا دوسرا طریقہ جو بتاؤں گا اس سے پیسے کمائیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں، پھر اپنا برانڈ بنا لیں بعد میں، یہ فیوچر کی بات ہے۔ تو میں نے آپ کو بزنس ماڈل ایکسپلین کرنے تھے تو وہ ایکسپلین کر دیا کہ پرائیویٹ لیبل کیا ہے۔ دوسرا ہے ہول سیل۔ اب یہ سمجھے کہ ہول سیل کیا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ ہول سیل کریں، کیونکہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، یا کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہیں،
تو آپ نے کام کرنا ہے USA میں، امریکہ میں یا UK میں، کیونکہ یہ دونوں ہی ملک ایسے ہیں جس میں بہت اچھے امیزون کا کام چلتا ہے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ہول سیل کریں۔ ہول سیل کیا ہوتا ہے یہ بتاتا ہوں۔ ہول سیل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے برانڈ امیزون پر بیچتے ہیں۔ دوسرے برانڈ جیسے کولگیٹ ہو گیا، ایڈیڈاس ہو گیا، ان کو ہم میسج کریں گے، میل کریں گے کہ میں آپ کے برانڈ کی چیز بیچنا چاہتا ہوں، آپ کے پروڈکٹ امیزون پہ، آپ مجھے اجازت دیں۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو آپ اس کو ایک مطلب بہت اچھی سی میل کریں جس میں آپ بتائیں کہ یار میں آپ کی یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں، اور سارا یہ مطلب یہ سینریو ہے اس کا۔ تو آپ اسے کہیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دے گا۔ اگر اجازت نہیں دی تو آپ نے اس کے ڈسٹریبیوٹر ڈھونڈنے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر کیا ہے؟ ہم لوگ اگر ہم پہلے برانڈ کو میل کریں گے نا تو برانڈ ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ اگر برانڈ نہیں دیتا، برانڈ کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں سیل کر سکتے، تو ہم لوگ اسی برانڈ کے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر یہ ہوتے ہیں کہ اسی جو برانڈ ہے نا اس کے آگے فردر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈسٹریبیوٹر وہ سارے ایک ہی پروڈکٹ اسی برانڈ کی بیچ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس۔ تو ہم لوگ اس ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر کے پاس جاتے ہیں، یار ہمیں کولگیٹ والے پروڈکٹ ہمیں بیچنے دو، ہمیں سستے دو، ہم امیزون پہ بیچ سکیں۔ ان کے پاس پرائس اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو برانڈ اجازت دے دیتا ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر برانڈ اجازت نہیں دیتا ہول سیل بزنس ماڈل کرنے کے لیے، تو آپ لوگ اس کے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر کے پاس جائیں گے جو اوتھینٹک ہو، جو اس کے اصل ڈسٹریبیوٹر ہو بھی صحیح، اس طرح نہیں کہ فیک کسی اور بندے کے پاس چلے جائیں آپ لوگ۔ لیکن آپ لوگوں نے اس بندے کے پاس جانا ہے جس کے پاس وہ پروڈکٹ موجود ہو، ڈسٹریبیوٹر صحیح ہو، ہول سیلر صحیح ہو، آپ نے اس کے پاس جانا ہے۔ پھر اس سے اجازت لینی ہے کہ یار میں آپ لوگوں کے پروڈکٹ بیچ سکتا ہوں امیزون پہ، وہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی آگے اپنے پروڈکٹ بیچنے چاہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہول سیل ہوتا ہے۔ ہول سیل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے، اس کی میں سمری آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ دوسروں کے برانڈ خود بیچتے ہیں۔ جیسے کہ کولگیٹ ہے برانڈ، تو ہم لوگ کولگیٹ والے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائیں گے، یا کولگیٹ والوں اصل کمپنی ہے اس کو میسج کریں گے، یا اس کے ہول سیلر کے پاس جائیں گے کہ ہم لوگ آپ کے پروڈکٹ بیچیں گے جو ہمیں سستے مل رہے ہوں امیزون پہ۔ تو اس بزنس ماڈل کو کہتے ہیں ہول سیل۔ اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہوتی، اس میں ہماری یہی محنت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپروول لینا ہے اس سے کہ ہم لوگ آپ کے پروڈکٹ بیچ سکیں یا نہ بیچ سکیں، تو وہ دے دیتے ہیں۔ اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ فزیکلی خود کام کریں گے نا آپ کو انشاءاللہ سارے سمجھ آ جائے گی۔ اور میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہول سیل کریں۔ ہم لوگ بھی ہول سیل کرتے ہیں کیونکہ ہول سیل آن لائن کر سکتے ہیں۔ آن لائن باقی امیزون تو سارا آن لائن ہی کرتے ہیں، لیکن ہول سیل اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے آپ کسی ڈسٹریبیوٹر کو خود میل کریں یا اس کو کال کر کے بات کریں۔ کال انگلش میں کرنی پڑے گی، ہم لوگوں کو انگلش میں بات کرنی پڑے گی۔ اس کو کال کریں یا آپ لوگ اس کو میل کریں کہ میں تمہاری چیزیں بیچنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کے دماغ میں یہ کوشچن ہوگا کہ ہم لوگوں نے اسے چیز لے لی ڈسٹریبیوٹر کے پاس سے، لیکن وہ امیزون کی طرف کس طرح بھجوائیں گے؟ امیزون کو تو بھجوانی ہے نا، خود تو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر ہے یا برانڈ ہے وہ تو USA میں بیٹھا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے 3PL سروس، تھرڈ پارٹی لاجسٹک، مطلب 3PL سروس جس طرح ہمارا پاکستان میں ہو گیا، یہ بہت ساری جو ہیں جیسے کہ TCS ہو گئی، 3-4 چیزیں اس طرح ہیں، لیپرڈ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جس طرح ہمارے پروڈکٹ پہنچاتے ہیں، آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو یہ پروڈکٹ آتے ہیں، اس طرح USA میں 3PL سروسز ہیں۔ اس کو ہم لوگ میسج کرتے ہیں کہ یار میں نے اس ڈسٹریبیوٹر سے، کولگیٹ کے ڈسٹریبیوٹر سے چیز لے لی ہے، آپ لوگ اس کے پاس جائیں اور وہاں سے میری چیز اٹھا کے امیزون کی طرف بھیج دیں، آپ سے وہ ڈالر چارج کر لے گا۔ جس طرح آج کل ان ڈرائیو آیا ہوا ہے، بائک آئے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو کال کرتے ہیں یار کہ یہ ہماری پروڈکٹ اس دکان سے اٹھا کے نا ہمارے پاس لے آؤ، تو اس طرح بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہی سین ہے کہ 3PL سروس کو کال کریں گے کہ اس ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاؤ اور ہماری پروڈکٹ اٹھا کے امیزون کی طرف بھجوا دو، وہ تھوڑا بہت آپ سے ڈالر میں پیسے لے گا۔ تو آپ کو ہوپ فلی کہ یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا ہول سیل۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہوتا ہے، چھوٹا یا کوئی چھوٹا سا کوشچن یا کوئی بڑا سا کوشچن، جو کوئی بھی کوشچن ہوا، میں نے اپنا فون نمبر نیچے دیے ہوئے، آپ میرے نمبر پر میسج کر دیں واٹس ایپ پہ، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کروں گا اور A to Z ایکسپلین کروں گا، کیونکہ امیزون ایسا بزنس ماڈل ہے نا، ایسا طریقہ ہے اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کا۔ امیزون مطلب ایک بزنس ہے نا، تو اس میں کنفیوژن بہت ہوتی ہے۔ جو نیو سیلر آتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ آتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بڑے کوشچن ہوتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ مجھے میسج کریں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اور سارا انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گا فزیکلی بھی، ٹھیک ہے؟ تو چلو چلتے ہیں اب آن لائن آربیٹراج اور ریٹیل آربیٹراج۔ یہ جو آن لائن آربیٹراج ہے یہ آج کل ہم لوگ نہیں کرتے، اس میں تھوڑا سا نقصان بہت ہوتا ہے، مطلب اس بزنس ماڈل میں ہم لوگ اتنے جاتے نہیں ہیں، آپ کو سیدھی بات بتاتے ہیں۔ تو ریٹیل آربیٹراج ہم لوگ جاتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔
मतलब आपने जाना इनमें नहीं है, लेकिन आपको समझ तो होनी चाहिए कि यार कोई पूछे हम लोगों से, कोई क्लाइंट हमसे पूछे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है, तो हम लोग कम से कम बता तो सके ना। तो इस वजह से मैं आपको ये बताता हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो होता है, हम लोग जिस तरह अमेजोन एक रिटेल स्टोर है, अमेजोन पे प्रोडक्ट बिकती हैं, इस तरह अमेजोन के अलावा जो वॉलमार्ट हो गया, एट से हो गया, और भी तीन चार पाँच जो है ना, तीन चार पाँच तो नहीं है, मतलब हज़ारों के हिसाब से और रिटेल स्टोर हैं छोटे हैं। हम लोग उस पर प्रोडक्ट देखेंगे ऑनलाइन ही, और वो अगर मुझे हमें प्रॉफिटेबल लगी तो हम लोग वही प्रोडक्ट अमेजोन की तरफ भिजवा देंगे। इसको कहते हैं रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर फ्लिप करना, इसको किस तरह कहते हैं, रिटेल टू रिटेल फ्लिप करना, मतलब एक रिटेल स्टोर से, छोटे रिटेल स्टोर से अमेजोन की तरफ फ्लिप करना। क्योंकि अमेजोन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, तो इसने अपनी प्राइसेस, इसमें जो प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं बाकी सब रिटेल स्टोर से। इस वजह से लोग इसमें मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं, तभी लोग इसमें प्रोडक्ट बेचने आते हैं। तो हम लोग किसी और रिटेल स्टोर हम ढूंढेंगे कि यूएसए में कौन कौन से रिटेल स्टोर हैं, तो वो तरीका इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे कवर करूंगा। तो हम लोगों ने किसी और रिटेल स्टोर से ऑनलाइन चीज़ देखनी है, और 3PL सर्विस वालों को कहना है कि हमारी प्रोडक्ट यहाँ से उठा के अमेजोन की तरफ भेज दो। मतलब ये पूरा होलसेल की तरह सेम टू सेम है। आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी अभी तक। और जो है रिटेल आर्बिट्राज, ये होता है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है ना फिजिकली जाके रिटेल स्टोर से लेते हैं, लेकिन ये हम लोग उस वक्त करते हैं जब हमारा कोई बंदा वहाँ पर हो, या हम लोग खुद फिजिकल यूएसए में बैठे हों। हम लोग तो फिजिकल यूएसए में नहीं बैठे होते ना, तो हम लोग रिटेल स्टोर पर खुद तो नहीं जा सकते। जो खुद जाके अपनी प्रोडक्ट लेकर अमेजोन की तरफ भेजते हैं, या अपने वो जो कस्टमर आता है अमेजोन की तरफ, जो हमें कहता है कि ये प्रोडक्ट हमें दो, जो हम लोगों ने लिस्ट की होती है, तो हम या डायरेक्ट उसकी तरफ भिजवा देते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा एफबीए क्या होता है, एफबीएम क्या होता है, वो आपको समझ आ जाएगी। तो हम लोग तो फिजिकली नहीं जा सकते रिटेल स्टोर पे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई हमारा जानने वाला बंदा हो जो वहाँ पर बैठा हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्रोडक्ट उठा लो, या 3PL को कहते हैं, लेकिन इसमें टैक्स ज़्यादा लग जाता है। फिर ये वो प्रोडक्ट उठा लो और अमेजोन की तरफ भेज दो या कस्टमर की तरफ भेज दो, तो उसको कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज और होलसेल ही आजकल लोग करते हैं। बाकी प्राइवेट लेवल तो वो करते हैं, आपको पता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो तो लोग बहुत कम ही करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत कम हो गया है, इसका इतना इशू नहीं है, ये आप बेशक आप समझ लें, लेकिन अब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है रिटेल आर्बिट्राज, वो भी एक्सप्लेन कर दिए। चौथा है जीनेरिक क्या होता है? जीनेरिक वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ होता। जिस प्रोडक्ट में लेबल नहीं लगा हुआ होता बिल्कुल सादी प्रोडक्ट होती है। मतलब अब कोई शीशे वाली बोतल है या कोई प्लास्टिक वाली बोतल है, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, मतलब कोई लिखा हुआ कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल, वो कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स। और इसका भी स्कोप बिल्कुल अमेजोन पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हर कोई ब्रांडेड चीज़ लेता है, तो ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर अपना लेबल लगा हुआ होता है, लेकिन जेनेरिक प्रोडक्ट्स में लेबल नहीं लगा हुआ होता। पहले लोग लेते थे लेकिन अब नहीं लेते, तो इसका भी इतना स्कोप नहीं है। और पांचवा है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ये लोग बहुत कम करते हैं और ये हराम भी है इस्लाम में ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अमेजोन हराम है। अमेजोन हराम नहीं है, अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करना हराम है, या अमेजोन पे धोखा करना हराम है। वो तो वैसे भी आपको पता होगा, हराम कमाना फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि हराम बचता नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो हम नहीं करते। मतलब हम लोग यहाँ से कोई ब्रांड नहीं लेते, हम लोग कोई और आम सा कोई प्रोडक्ट हो वो उठा के किसी रिटेल स्टोर से या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से वही प्रोडक्ट अमेजोन पे भेज दें। नकली प्रोडक्ट हो और मतलब सस्ता मिल रहा हो, कोलगेट का प्रोडक्ट हो, नकली प्रोडक्ट हो, मतलब उसका अपना नाम ना लिखा हुआ हो, और वो हम लोग अमेजोन की तरफ भिजवा दें। तो ये जो तरीका होता है ना, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये हराम है इस्लाम में और आप लोग ये नहीं करना। अमेजोन हराम नहीं है, ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे करना हराम है। तो ये टॉपिक क्लियर आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने तेज़ भी बोला है इस टॉपिक में। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लाजमी मुझसे पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने दिए हुआ है यहाँ पर नीचे, तो आप वहाँ पर जाके आप मुझसे लाजमी कोई ना कोई जो क्वेश्चन हुआ आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरा, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि जो आप चैट जीपीटी यूज़ करना सीख लें, आप उससे उर्दू में बात करें, क्योंकि हम लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती होती स्टेज पे। तो हम लोग उर्दू में तो बात कर सकते हैं, आप उससे उर्दू में मैसेज करें या उर्दू में वॉइस करें, उसे समझाएं कि यार ये क्या होता है।
یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ مجھے کنفیوژن ہے، وہ آپ کو A to Z کلیئر کر دے گا آپ کو۔ چیٹ جی پی ٹی اگر آپ کو یوز کرنا آ گیا نا تو بالکل حلوہ ہے چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا، تو آپ کو وہ آ گیا تو پھر آپ کو کوئی کنفیوژن اتنی نہیں ہوگی۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سارا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی کوشچن ہوا تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ فل کلیئر کروں گا۔ امیزون بالکل آسان ہے، لیکن صرف یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ امیزون آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ انشاءاللہ اس میں صحیح کور کر جائیں گے ساری بات۔ میں A to Z انشاءاللہ سارا امیزون کور کروں گا۔ تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، جزاک اللہ، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔